اور پھر کوشچن یہ تھا کہ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ پہلے بھی میں نے جواب دیا تھا، لیکن میں ایک دفعہ پھر اس کو وضاحت سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے یہ نکاح ہے، تجارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ افعال جو ہم فعل کرتے ہیں ان کا تصور شریعت نے دیا ہے۔ اگر یہ تصور شریعت نہ دیتی، ان کا طریقہ کار نہ بتاتی تو ہم اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے افعال جن کا تصور، جن کا تعارف، جن کی وضاحت شریعت پیش کرتی ہے انہیں کہتے ہیں افعال مشروعہ۔ اب یہ جو اس کی واحد فعل مشروع ہوتا ہے، تو جو فعل مشروع ہوتا ہے اس کا تو تعارف شریعت پیش کرتی ہے، تو آپ اور میں اپنی طرف سے ایک نئی کوئی تعریف، ایک نئی کوئی وضاحت تو نہیں بنا سکتے۔ اب ہم نئی نماز ایجاد نہیں کر سکتے، نئے روزوں کا طریقہ یا نئے حج کا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے، تعارف پیش کیا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح جو ہے وہ ایجاب و قبول کا نام ہے، اس کے اندر کھانا کھلاتے ہیں جیسے لڑکی والے ہوتے ہیں، اور جب شب زفاف ہوتی ہے جس کو فرسٹ نائٹ آپ کہہ لیجئے، اس کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ ولیمہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں شریعت نے تصور دیا ہے۔ اب جب شریعت نے ولیمے کا یہ تصور دے دیا تو کیا ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ فعل مشروع کو آپ اور میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس کے تصور کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اپنے پاس ایک نئی وضاحت نہیں پیدا کر سکتے۔ لہذا اگر آپ نے نکاح کے ساتھ ہی جو نکاح کا کھانا تھا، یعنی شادی کا کھانا کہتے ہیں، بھئی یہ ولیمے کا بھی کھانا ہے، تو ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تو ولیمہ ادا نہیں ہوگا۔ جب ولیمہ ادا نہیں ہوگا تو آپ سنت ادا کرنے کی سعادت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن اگر فرض کر لیں گھر والے، خاندان والے نہیں مان رہے، کیونکہ ہر ایک شریعت کو مان لے، فالو کر لے اور اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کر سنت کی ادائیگی کے لیے کوشش کرے، ضروری نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان سے میری گزارش ہے لڑے جھگڑے نہیں، ہونے والے تمہاری مرضی ہے، سنت ادا نہیں ہوگی۔ اب شب زفاف کے بعد ولیمے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہال بک کرائیں، 10 15 20 50 60 100 آدمیوں کو کھانا کھلائیں۔ اپنے 2 دوستوں کو بلائیے گا، انہیں بٹھا کے گھر میں کہیں پر کھانا کھلا دیں اور ولیمے کی نیت کر لیں، ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ اس طرح کر لیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ لیکن اگر سب اس پر راضی ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ادا کرنا چاہتے ہیں، خالی دکھاوا مقصود نہیں ہے، یہ تو دکھاوا ہی ہے، سنت کی ادائیگی کہاں ہوئی، تو پھر ان سب کو چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کریں جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی نے زمین بیچی اور سامنے والے سے اس کا بیانہ بھی لے لیا، ایڈوانس جسے کہتے ہیں، لیکن پھر اس کو زیادہ بڑی آفر آ گئی زمین کی، تو اس نے اس کو بیانہ واپس کیا اور دوسرے کو یہ زمین بیچ دی۔ کیا شرعی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ بیانہ تو ہمارے یہاں کا ایک قاعدہ قانون بن گیا ہے کہ جی اگر آپ نے زمین لینی ہے تو تھوڑا بہت، یا مکان لینا ہے، دکان لینی، تھوڑا بہت ایڈوانس دیں تو بات پکی مانی جاتی ہے۔ اگر جبکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ مومن نے اگر زبان سے کہہ دیا، اس نے کہا آپ یہ خریدتے ہیں، میں نے کہا ڈن، میں نے خریدا اتنے میں، قیمت بیان ہو گئی، بس سودا ہو گیا۔ اب دوسرے کی مرضی کے بغیر نہ میں ختم کر سکتا ہوں، نہ میری مرضی کے بغیر وہ ختم کر سکتا ہے۔ اگر ختم کرنا چاہیں تو باہم رضامندی سے سابقہ قیمت پر ختم کر سکتے ہیں، اسے اقالہ کہا جاتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو زیادہ آفر ملی تو آپ اس کو زبردستی بیانہ دیں، یا بعض اوقات اگر بیچنے والا بیانہ لے لیتا ہے تو جب واپس کرتا ہے ڈبل کرتا ہے۔ آپ نے 2 لاکھ دیے، 4 لاکھ واپس کر دیے، کیونکہ آپ کو 10 لاکھ زیادہ کی آفر ہو گئی تھی، آپ نے سوچا 6 لاکھ کا پھر بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے، آپ نے زبردستی اس کو دیا، تو یاد رکھیں میدان محشر میں آپ اس کا حق مارنے والے قرار دیں گے، آپ کو وہاں پکڑ ہوگی، کیونکہ اس کا حق اس زمین سے وابستہ ہو گیا تھا۔ لہذا اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو واقعی ایسا کچھ کرنا ہے تو اس کو راضی کریں، پیار سے، محبت سے، اسے کوئی اپنی مجبوری ذکر کریں جو واقعی ویلڈ ریزن ہو، تاکہ وہ آرام سے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بیانہ لے کر ہم ضبط کر لیتے ہیں، یا اگر آپ منع کرنا ہے تو ڈبل وہ سامنے والا لیتا ہے، یہ دونوں شرعاً ظلم کی صورتیں ناجائز ہیں۔ ایجاب و قبول ہو اور باہم رضامندی سے ختم کریں، یا پھر راضی کر لیں اس کو کسی طریقے سے، جس کو صلح کرنا کہتے ہیں، اس میں آپ تھوڑے بہت پیسے دے کر اس کو راضی کر لیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن بغیر اس کی مرضی کے اگر آپ سودا ختم کریں گے تو پھر آپ کو برود قیامت اس کا جواب دینا ہوگا۔